تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں روزانہ خوبصورت علمی، ادبی، سماجی اور قوم و ملت و خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو۔ ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت حسین شخصیت موجود ہیں اور حسین علم و ادب کے مالک قبلہ اسلامک اسکالر سید اسد زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ خدا کے احسان ہے، محمد والے محمد کا کرم ہے، ان کی عنایات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری رمضان نشریات کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو ہم مختلف علمی شخصیات سے مل کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت رمضان کریم قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں اصل معنوں میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت آپ نے خوبصورت موضوع اور ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ رمضان کو اگر ایک بامقصد انداز میں، یعنی ایک آبجیکٹو اورینٹڈ انداز میں اگر ہمیں سمجھنا ہے تو پھر ہمیں رمضان کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اور یہی جاننے کے لیے آپ نے یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، حقیقت رمضان کا مطلب ہے کہ انسان کا خود اپنی ذات کے بارے میں جان لینا، واہ 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 واہ۔ اپنی ذات کو فائنڈ کرنا۔ ہر روزے دار مسلمان جو کہ اس وقت روزے کی حالت میں ہے، اسے اپنی ذات کو ٹٹولنا ہے۔ واہ۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، یہ تین سوالوں پر ایک مومن، ایک مسلمان روزے دار جو اس وقت روزے کی کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم 1445 ہجری میں ماہ رمضان گزار رہے ہیں۔ جب سے بھی میں نے، آپ نے، یا کسی بھی مسلمان نے جب سے بھی ہوش سنبھالا ہے اور اس کے بعد سے اس کو کچھ فہم اور اس کو ادراک حاصل ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک اپنی زندگی کا بالکل غیر جانبدار انداز میں جائزہ لے، واہ تجزیہ کرے۔ واہ۔ ٹھیک، مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا اور میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اس وقت۔ واہ واہ واہ۔ یہ رمضان میں بیسک کوسچن ہے، بنیادی سوال ہے۔ اور کیوں کہا کہ اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے، خود اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ رب کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانچے، بے شک۔ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے یعنی ایک گہرائی کے انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ خداوند عالم نے جو مجھے انسانوں سے بھری اس کائنات میں، اور جس میں اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں، کتنی ہی وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور کتنی ہی وہ مخلوقات جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تمام مخلوقات میں خداوند عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات ٹھہرایا، سبحان اللہ۔ تمام مخلوقات سے ہمیں برگزیدہ رکھا۔ بے شک۔ کیوں؟ خداوند عالم نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بے شک۔ یہ ہے غرض و غایت جس کی بنیاد پر میں، آپ اور ہر انسان اس وقت دنیا میں ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کہیں بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہدایت کا خزانہ موجود ہے، بالکل۔ اور اہل بیت اطہار یعنی محمد و آل محمد اور ان کی تہذیب کی شکل میں وہ پورا رول ماڈل، وہ پورا سٹرکچر موجود ہے جس کی روشنی میں نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری زندگی کس ستون پہ کھڑی ہونی ہے، وہ پورا خاکہ، وہ پورا سانچہ محمد و آل محمد نے اپنی زندگیوں کے رول ماڈل کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ جو کچھ قرآن کی تعلیمات ہیں، جو کچھ قرآنی احکامات ہیں، وہ محمد و آل محمد کی ہستیوں کی شکل میں مجسم ظاہر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ ہستیاں جو قرآنی تعلیمات کا شاہکار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں زہد، عبادت، ریاضت، صبر و رضا، تسلیم و رضا کی منزل پر رہتے ہوئے اپنی زندگیوں میں مصائب و آلام اللہ کی ذات کی خاطر برداشت کیے اور ہماری ہدایت کے لیے یہ تمام دریچے چھوڑے ہیں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے سامنے یہ آئیڈیل شخصیات ہیں،
یہ رول ماڈل ہیں. آہا، انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا. یعنی اگر خداوند عالم کا اسماء حسنہ میں سے ہے الصبور، صبر کرنے والا، تو محمد والے محمد نے صبر کر کے دکھایا. بے شک بے شک بے شک. محمد والے محمد نے اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. میرے پاس اب کوئی حجت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں کیسے اس دنیا میں اللہ کی بندگی اختیار کروں. میرے پاس کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے. نہیں، میرے پاس محمد والے محمد کی شکل میں اور محمد والے محمد کے وارث امام زمانہ کی شکل میں آج بھی پردہ غیبت میں وہ ہستی موجود ہیں جو بادلوں کی اوٹ سے سورج کی مانند اپنی روشنی پہنچا رہے ہیں، اپنا فیض پہنچا رہے ہیں. وہ ان کا اپنا ہی فرمان ہے. بے شک ایسے ان ہی ہے. کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے جد امجد کی تعلیمات موجود ہیں، قرآنی معلومات کے تمام خزینے موجود ہیں، اہل بیت اطہار کے تمام تر فرامین کتابوں کی شکل میں، انسائکلوپیڈیاز کی شکل میں، ہر شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. بے شک. اب ان کی روشنی میں مجھے رمضان میں ایک محتاط اپنے بارے میں ایک تجزیہ کرنا ہے، اور یہ تجزیہ کرنے کے لیے سال بھر میں میرے پاس یہ سازگار ترین ماحول ہے جو کہ رمضان میں مجھے میسر ہے. کیوں؟ سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں جب میں اللہ ہی کے حکم پہ صبح سے لے کر شام تک ایک ڈیفینٹ ٹائم کے لیے اللہ کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے میں بھوک اور پیاس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ حلال چیزوں کو بھی میں اپنی ذات سے روک رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ ایک مہینے تک میں اپنے اندر وہ بیسک انگریڈینٹ پیدا کر سکوں جو اس دنیا سے مجھے وہاں جانے کے لیے سبحان اللہ. کامیابی کا میرا زینہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ، بے شک ایسے ہی ہے. پرہیزگاری. یہی تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے جو کہ بیسک فنڈامنٹل ہے کسی کو اپنی ذات کو جاننے کے لیے. تو جب اس مہینے میں ہمارے پاس وہ مناسب ماحول موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ انسان روزہ رکھتا ہی خالصتاً خدا کے لیے. آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی شخص ہی کہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ فلاں شخص جان لے کہ یہ روزے دار ہے، یہ روزے دار ہے؟ ایسا کہیں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. بالکل ایسے یہ انسان فقط نمود و نمائش کے لیے نہیں کر سکتا، ایسے یہ انسان دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتا. ہر انسان، اب روزے کی کوالٹی میں فرق آ سکتا ہے ہر انسان کی کہ کم یا زیادہ، وہ اپنے مقام پر ہے کہ روزے کے لوازمات میں پورے نہیں کر رہا، روزے کی جو ایس او پیز ہیں میں اس طرح سے نہیں پورے کر رہا، جو اللہ کی طرف سے اور بیت اطہار کی طرف سے گائیڈ لائنز میں اس کے مطابق نہیں پوری کر رہا، وہ اپنے مقام پر. لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا ہوں تو خدا ہی کے لیے رہا ہوں. تو جب میں خدا ہی کے لیے رکھ رہا ہوں تو کم از کم پورے سال میں میرے پاس ایک مہینہ ہے جو کہ میں ایک پیورٹی ڈیلیور کر رہا ہوں، بے شک. ایک خالصیت ہے جو کہ میں خدا کی بارگاہ میں اپنے ایک معمولی سے عمل کی شکل میں پریزنٹ کر رہا ہوں. اس کی کوالٹی ابھی بات کی بات ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کم از کم پیورٹی کی شکل میں کچھ تو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پورے سال میں مجھے یہ مہینہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو یہ میسر ہے کہ جس میں میں پیورٹی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اب جب اس کیفیت میں ہوں گا، اب جب میں اس ریاضت میں ہوں گا تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ میری دل کی زمین پر وہ ایک روشنی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو مجھے ایک لمحے کے لیے، زیادہ نہیں کچھ دیر کے لیے تجسس کرتے ہوئے غور و فکر کی طرف دعوت دے. واہ. انہی شب و روز میں جہاں پہ میں رمضان کی کتنی ہی دعائیں ہیں جو کہ ہم صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں، روزمرہ کے اعمال ہیں، ہر دن کے اعمال ہیں، ہر دن کی نماز ہے، دعائیں ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، مناجاتیں ہیں، اس کے علاوہ شب قدر کی آگے ہم اعمال ہوں گے ڈیٹیل، وہ سب اپنی جگہ ہیں. یہ سب کرنے کے ساتھ اگر کچھ دیر اگر ہم تنہائی میں جا کر اپنی ذات سے یہ سوال کریں کہ مجھے اس تمام قرآن اور اہل بیت کی شکل میں خداوند عالم نے جو اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے خزانے متعین کیے، اس کی روشنی میں مجھے اس وقت کہاں ہونا چاہیے تھا، علم و شعور کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے. اور جب میں یہ دیکھ لوں کہ میں بہت پیچھے ہوں تو اس کے بعد یہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوتا ہے. اور وہ سفر یہ شروع ہوتا ہے کہ مجھے آج ہی سے اپنی ذات سے کمٹمنٹ کرنی ہے، مجھے اپنے رب سے کمٹمنٹ کرنی ہے، روح رسول خدا سے، ارواح اہل بیت اطہار سے اور وقت کے امام سے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں اپنی ذات کو چینج کروں گا، میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا. اور یاد رکھیے کہ جب ایک انسان ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک بات کرتا ہے تو دنیا کی مائنڈ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کا جو یہ پازیٹیو وے ہے، یہ انسان کا جو کانفیڈنس ہے،
یہ دنیا کو بدل کے رکھ سکتا ہے، دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ بے شک۔ تو جب ایک انسان اپنی ذات کے ساتھ ماہ رمضان کی مبارک ساتوں میں یہ فیصلہ کرے کہ ہاں مجھے اپنی ذات کو چینج کرنا ہے، میرے اپنے اندر جو یہ جھول ہیں، خامیاں ہیں، اس کو میں نے دور کرنا ہے، مجھے اپنی ذات سے ان کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے، بے شک۔ اور مجھے اپنی دل کی سرزمین پر وہ دیے جلانے ہیں ہاں، جو پرہیزگاری کے ہوں گے، واہ واہ واہ۔ جو ہدایت سے پر دیے ہیں، وہ مجھے اپنی دل کی سرزمین پر ان کی آبیاری کرنی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ تحفظ مومنین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ حضرات مومنین کی تعلیم یعنی ایجوکیشن، دیکھیں ایجوکیشن وہ اساس ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کو بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ لوگ تعلیم کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری کے سلسلے میں جو آپ لوگوں کی خدمات ہے کہ بہت سے افراد ہیں کہ جو وسائل نہیں ہوتے، تو اس بنیاد پر وہ عزاداری کے ارینجمنٹس وغیرہ میں بھی کچھ دقتیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے مختلف علماء کرام ہیں جنہوں نے مجالس اعضاء میں بھی پہنچنا ہوتا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی آپ کافی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت لائق تحسین ہے، کیونکہ دیکھیں جب یہی علماء کرام مجالس اعضاء میں یا دروس میں یا جہاں بھی ان پروگرامات میں آ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ علم ہی کی روشنی لے کر آ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ لوگ علم کے سلسلے میں جو مشکلات لوگوں کو ہیں حصول علم کی شکل میں، جس کا تعلق وسائل سے ہے، اس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لائق تحسین ہے، اور میری اس حوالے سے بہت زیادہ دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور ساتھ کے ساتھ یہ کہ عزاداری، کیونکہ ظاہر ہے عزاداری ہماری شہرت ہے، بے شک بے ٹھیک ہے، شک بے شک۔ عزاداری ایک مومن کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے آکسیجن، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہ عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور خاص طور پر ایک شخص جو عزاداری کرنا بھی چاہ رہا ہے مگر اس کے پاس اس کے وسائل یا جو دیگر ارینجمنٹس ہیں اس کے حوالے سے مسائل ہیں، تو اس میں اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی خدمت ہے جو کہ آپ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وقت کے امام بھی آپ سے راضی ہوں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے خوشنود ہوں، الہی آمین، اور خدا اور رسول آپ سے راضی ہوں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا آج ہمیں وقت دینے کا اور ہماری نشریات میں شامل ہونے کا۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے مذہبی اسکالر سید اسد زیدی صاحب، اور میں ذاتی طور پہ ان کا بہت بڑا مداح ہوں، اور میں ان کی بہت ساری چیزوں کو نوٹ آؤٹ کرتا ہوں، یہ جو بتاتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے نہ ہٹوں، اس پہ رہوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو آج سنا ہوگا، اور اس پہ آپ لوگ رہیں گے، اس رائے راست پہ چلیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں وقت دینے کا، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا۔ ایسے ہی ہمارے نشریات کو دیکھتے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دیکھتے رہیے ٹی ایم پی نیوز۔ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے خوبصورت حسین شخصیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔